نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین مجلس، بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محبان اہل بیت اور معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے شمار لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و عنایت سے آج ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اور اللہ رب العزت کے حضور اپنا نذرانہ عبادت اور بندگی پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ محرم الحرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خاص نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، آل پاک اور خصوصاً سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور قربانی کے ساتھ ہے. اسی حوالہ سے قرآن مجید کی سورہ شورى کی ایک آیت مبارکہ، اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا مضمون اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس آیت مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے ایک شے طلب کی ہے، ایک چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم بھی خود عطا فرمایا ہے، اور ان ڈیٹیل اللہ رب العزت نے اس ڈیمانڈ کو، اس سوال کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے. اگر آیت مبارکہ کی کلمات پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے اپنے میسنجر دا ہولی پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حکم دیا، قل او بلوڈ پروفٹ، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میری امت، میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اور تمہیں میرے واسطے سے، میرے وسیلہ سے، میرے ریفرنس سے اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا ہے، جو نعمتیں تمہیں نصیب ہوئی ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ان ساری نعمتوں پر، ان سارے انعامات پر، ان سارے احسانات پر میں تم سے کسی شے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، تم سے کوئی شے طلب نہیں کرتا کہ تم ریوارڈ کے طور پر، بدلہ کے طور پر مجھے یہ عطا کرو یا یہ دو. ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اور میری وجہ سے جو تمہیں نعمتیں عطا ہوئی ان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اور میری نسبت، میری تعلق اور میری غلامی کا کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے مودۃ فی القربى، میری قربت اور میری قرابت سے محبت کرو. لو my karaba and my kurba, just I want this reward from you, and don't think that this demand is for me, it is also for you. I am demanding it from you, but it is not for me, it is for you. اس لیے کہ دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا جہاں ذکر ملتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا
اور انہوں نے اپنی امت سے جو کہا وہ الفاظ یہ تھے، ہر نبی نے یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا ریوارڈ اور جو میں نے محنت کی اس کا صلہ تم کیا عطا کرو گے، تمہیں تو خود میری وجہ سے اور میرے واسطے سے عطا ہو رہا ہے، ہاں میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ اور یہی کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، اس کی بارگاہ میں ہے۔ مگر اس مقام پر آقا علیہ السلام نے امت سے ایک سوال کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے۔ اب اگر غور کریں تو کسی سوال کی اہمیت، کسی ڈیمانڈ کی جو سگنیفیکنس ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کرنے والا کون ہے۔ بیکاز جتنا بڑا درجہ اور جتنی بڑی اہمیت اور جتنا سٹیٹس ڈیمانڈ کرنے والے کا ہوگا، وہ ڈیمانڈ اتنی اہم اور ضروری ہو جائے گی، وہ اتنی سگنیفیکنس ہو جائے گی۔ اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ یہاں سے ہوگا کہ سوال کس نے کیا، ڈیمانڈ کس نے کی۔ مثلا دنیا میں ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، رواج چل رہا ہے، چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، چھوٹا بڑے سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اگر کوئی مفلس حال اور تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیلپ لیس، وہ کسی سے سوال کرتا ہے اپنی مدد کے لیے، کسی امیر سے سوال کرتا ہے، کسی بڑے سے سوال کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے سوال کرتی ہے۔ تو دنیا میں قاعدہ، رول اور قانون یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں سے سوال کرتے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو بڑے کی مرضی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرے یا نہ کرے۔ He has the right to fulfill his need or to leave him۔ مثلا کوئی غریب آدمی اگر سوال کرتا ہے کسی امیر سے کہ میری مدد کرو اس معاملے میں، تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کی مدد کر دے اور چاہے تو اسے اسی طرح چھوڑ دے۔ لیکن جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے سوال کرتا ہے تو اس چھوٹے پر وہ بات پوری کرنا اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ It becomes obligatory، وہ ضروری ہو جاتا ہے اسے پورا کرنا، وجوب اور لزوم اور فرض کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ سوال کون کر رہا ہے۔ یہ سوال کوئی عام ہستی نہیں کر رہی، یہ سوال کوئی چھوٹا کسی بڑے سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سوال اور یہ ڈیمانڈ وہ ہستی کر رہی ہے جو بعد از خدا بزرگ تر ہے۔ Who is greater in the world after God، جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے کائنات انسانی میں اور مخلوقات میں، جس کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ، یہ مقام عطا کیا کہ وہ تمام انبیاء سے بھی افضل، تمام رسل سے افضل، کائنات کی تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے جنہیں اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا، وہ ہستی یہ سوال کر رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا اٹ از ناٹ آپشنل، یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، کیونکہ سوال حضور علیہ السلام نے کیا، اس لیے اب اس سوال کو پورا کرنا لازم اور واجب ہے۔ It is obligatory for everyone to fulfill this demand. And what is the demand? The demand is simple. In one sentence, mawaddata fil qurba. Love my qaraba and love my qurba. اس کے بعد اگر اس آیت مبارکہ پر تھوڑا سا اور غور کریں تو آقا علیہ السلام نے ایک تو سوال کیا، اور اس کے بعد یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جو سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو ڈیمانڈ اپنی امت سے کی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لفظ جو قرآن مجید میں استعمال کیا سورہ شورا کی آیت ورس نمبر 23 میں، وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ یہ جو لفظ ہے سوال کا، ڈیمانڈ، کوسچن، یہ اس معنی میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، اس لفظ کی بھی ایک سگنیفیکنس اور ایک امپورٹنس ہے اس لفظ کی بھی، کہ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ اسألکم کیوں لگایا؟ اطلبکم بھی آ سکتا تھا، کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پروفٹ کو یہ حکم دیا، اپنے بلاد پروفٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور آقا علیہ السلام نے امت سے مطالبہ کیا، سوال کیا، تو لفظ لگایا لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ اور آگے
اللہ کے بعد جو کچھ بھی آئے گا اس کا تعلق اس سوال کے ساتھ ہوگا۔ مثلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، اب اللہ رب العزت نے جو کلمہ کے اندر لفظ رکھا الہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، ہاں کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے پہلے جو لفظ آئے گا اسی کا اطلاق اس کے بعد ہوگا، اسی کا تعلق جو بعد میں آنے والی ڈیمانڈ یا بعد میں آنے والا لفظ ہے اس کا تعلق پچھلے اللہ سے پہلے جو کلمہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں فرمایا لا اسألکم، تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک سوال کرتا ہوں اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے مانگا اور امت سے ڈیمانڈ کیا۔ بولے حضور علیہ السلام نے امت سے کیا کیا؟ سوال کیا، ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے تم یہ پوری کرو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ لفظ یہ سوال کیوں لگایا؟ یہاں عقیدے کی ایک بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے سوال اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا کہ تمہارے اس عمل سے مجھے فائدہ ہوگا یا تمہارے اس عمل سے میری شان میں اضافہ ہوگا یا مجھے اس سے کچھ ملے گا، نہ، فرمایا سوال کر رہا ہوں وہ بھی تمہارے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کو تو حاجت نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں، ان سے مانگیں، اپنی امت سے بڑے ہو کر نبی اور رسول ہو کر اپنی امت سے مانگیں۔ عرض کی مولا تیرے محبوب کو حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ تو صرف تیری بارگاہ سے حاصل کرتا ہے، جو کچھ عطا ہوتا ہے تیرے محبوب کو تیری بارگاہ سے ہوتا ہے، تو اپنے محبوب کو یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ اپنی امت سے سوال کریں اور اپنی امت سے مانگے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے اور یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم حضور اسلام کو اس لیے دیا تاکہ دوسرے لوگوں سے سوال کرنا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بن جائے، دوسروں سے مانگنا، دوسروں سے سوال کرنا حضور اسلام کی سنت مبارکہ بن جائے، اور اس تصور کو رد کر دیا جائے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ذہنوں میں ایک تصور کم علمی کی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ صرف اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، کسی اور سے سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے بلفڈ پروفٹ کو یہ نہ کہتا کہ آپ اپنی امت سے سوال کریں، آپ اپنی امت سے مانگیں اور اپنی امت سے ڈیمانڈ کریں۔ میں نے کہا ضرورت تو نہیں ہے، حاجت تو نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ عمل صرف اس لیے کیا جب آقا علیہ السلام اپنی امت سے سوال کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے، تو دوسروں سے سوال کرنا اور مخلوقات میں سے کسی سے مانگنا اور اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے اپنی حالت کو رکھنا اور اس سے سوال کرنا یہ سنت بن جائے۔ اب اگر کوئی اور یہ عمل کرتا، تابعین میں سے کوئی کرتا، اولیاء میں سے کرتا، صالحین میں سے کرتا، تو وہ مستحب تو ہوتا، جائز تو ہوتا، آپشنل کی حد تک تو ہوتا، مگر وہ سنت